السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے انسانوں کا خون پی کر زندہ رہنے والے ویمپائرز کا تصور کب اور کہاں سے آیا۔ 18ویں صدی کے ابتدائی اول میں سربیا میں درجنوں افراد پراسرار طور پر مرنے لگے۔ ان لوگوں کا مبینہ طور پر اپنے پہلے سے مردہ پڑوسیوں کی جانب سے ڈرایا گیا اور مرنے سے پہلے انہیں دم گھٹنے یا سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ سربیا کے جنوب میں واقع گاؤں میڈوویڈچا اور شمال مشرق کسلجیو میں خاص طور پر ان اموات کے بارے میں افواہیں تھیں۔ یہ دونوں گاؤں ایک دوسرے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، لیکن ایک دہائی کے عرصے میں یہاں ایک ہی طرح کے عجیب و غریب واقعات کی اطلاع سامنے آئی۔ آسٹریلیا کے ڈاکٹروں کو ان اموات کی وجوہات جاننے کے لیے وہاں بھیجا گیا اور انہوں نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں بہت لمبی رپورٹ تیار کی۔ جرمن تاریخ دان تھامس ایم بوہن کہتے ہیں کہ لفظ ویمپائر پہلی مرتبہ 1725 میں آسٹریا کے ایک اخبار وینریشز ڈائرام میں سامنے آیا۔ ویمپائر ایک افسانوی مخلوق ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کا خون پی کر زندہ رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے ثقافتوں میں ویمپائر کے سامنے آنے کی کئی واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، لیکن ویمپائر کی اصطلاح 18ویں صدی کے دوران مغربی یورپ میں ایسی رپورٹس کے بعد مقبول ہوئی۔ سن 1925 میں 2 دن کے دوران کسلجیو میں 9 افراد کی موت ہوئی۔ ان سب لوگوں نے مرنے سے پہلے مبینہ طور پر اپنے ایک پڑوسی کے بارے میں بات کی تھی۔ ان افراد کے مطابق ایک شخص پیٹر بلاگل جو پہلے سے مر چکا تھا، ان کے خواب میں آیا اور ان کا گلا دبانے لگا۔ ان لوگوں نے ان اموات کے بعد پیٹر کی قبر کو کھولا تو انہیں اس کی اچھی طرح سے محفوظ شدہ لاش ملی، جسے شیطان کے کاروبار کا ثبوت سمجھا گیا۔ قبر کشائی کے وقت موجود آسٹریا کے ایک اہلکار نے لکھا کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، در حقیقت پورا جسم ایسی تازہ حالت میں موجود تھے کہ اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو اس کی یہ حال نہ ہوتی۔ اس کے منہ میں مجھے تازہ خون ملا۔ مقامی عقیدے کے مطابق اس نے ان لوگوں کا خون پیا تھا جسے اس نے مار ڈالا تھا۔ دبلن میں ٹرنٹی کالج کے پروفیسر کلیمنس روتھنر کا ماننا تھا کہ لفظ ویمپائر کی ابتدا اس وقت ہوئی جب آسٹریا کے ڈاکٹر مختلف قبروں کو کھول رہے تھے اور مقامی افراد کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ پروفیسر کلیمنس کہتے ہیں کہ مقامی مرتجم نے اپنی زبان میں کچھ بڑبڑایا جس کا مطلب شیطان تھا، اور اس غلط فہمی میں لفظ ویمپائر کی تخلیق ہوئی۔ کلیمنس کے مطابق آسٹریا کے اہلکار خود کو روشن خیال جبکہ مقامی افراد کو دقیانوسی خیالات کا مالک سمجھتے تھے، اور ان دونوں کے تصادم سے ایک نئی مخلوق وجود میں آئی۔ گاؤں والوں نے پیٹر کو روکنے کے لیے مبینہ طور پر اس کے دل میں نوکیلی سلاٹ ٹھونک دی اور پھر اس کے جسم کو بھی جلا ڈالا، جس کے بعد گاؤں میں ویمپائر کی خبریں ختم ہو گئی۔ پروفیسر بون کہتے ہیں اگرچہ ان واقعات کو کافی توجہ ملی، لیکن لوگوں میں ویمپائر کی اصطلاح بڑے پیمانے پر مقبول نہیں ہوئی۔ اس دور میں آگاہی کا تقاضا یہ تھا کہ کسی بھی ایسی چیز کو تسلیم نہ کیا جائے جسے ماننے سے انسانی عقل انکار کرے۔ 7 جنوری 1932 میں میڈوویڈچا گاؤں میں اس وقت خوف کی لہر دوڑ گئی جب 3 ماہ کے دوران 17 ایسے لوگوں کی موت ہوئی جو جوان اور صحت مند تھے۔ کسلجیو میں ہونے والے واقعات کی طرح یہاں بھی کچھ لوگ اپنی موت سے پہلے دم گھٹنے اور سینے میں شدید درد کی شکایت تھی۔ کشائی کے بعد ڈاکٹر جوہانس فلک نگر نے ایک رپورٹ لکھی جس میں انہوں نے ایسا ملیشیا فرد کا ذکر کیا۔ اس کی لاش بھی مبینہ طور پر ایسی گلی سڑی نہیں تھی، جبکہ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ اور کانوں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ میڈوویڈچا کے لوگوں نے اس کو ایک ثبوت کے طور پر دیکھا کہ وہ واقعی ویمپائر تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کے دل میں نوکیلی سلاخ ٹھونک کر اسے جلا دیا۔ تھامس بون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس آدمی کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں، تاہم اس شخص کی موت گرنے سے ہوئی تھی اور گاؤں والوں نے اسے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ تھامس بون کا ماننا ہے کہ اس شخص کا نام ارنوٹ پالے تھا جو مشرقی یورپ کے ملک کوسوو سے آیا تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ کسل جیو میں پیٹر بلاگوجیوک اور میڈوویڈیا میں ارنٹو پالے ویمپائر کی نسل کے پہلے نمائندے سمجھے جاتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ان لاشوں سے ڈرنے لگے تھے جو غلطی نہیں تھی، تاہم پیتھولوجسٹ ان باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قبر کشائی کے بعد جس حالت میں لاشیں ملتی تھیں وہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں۔ پروفیسر روتھنر کہتے ہیں کہ پیتھولوجسٹ کا ماننا ہے کہ ان تمام واقعات کے پیچھے اینتھراکس کی وبا تھی، اور اس دور میں جنگوں کے دوران اور بعد میں یہ معمولی بات بن گئی۔ اینتھراکس بیکٹیریا سے ہونے والی بیماری ہے جس سے جنگلی اور گھریلو جانور متاثر ہوتے ہیں، پھر متاثر جانوروں سے یہ انفیکشن انسانوں میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ روتھنر کا یہ بھی ماننا تھا کہ مرنے سے پہلے دم گھٹنے کا تعلق نمونیا سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رپورٹس کو احتیاط سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نے بھی اپنی آنکھ سے کبھی ویمپائر کو نہیں دیکھا تھا۔ تھامس بون کا یہ بھی خیال تھا کہ خون چوسنا ایک افسانوی بات ہے جسے مغرب میں عوام نے بنایا ہے۔ میڈوویڈیا کے ایک مقامی تاریخ دان ایون نیس کے مطابق ویمپائر کے وجود کے بارے میں یقین اور خوف جاری رہا، اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پیٹر بلاگوجیوک اور ارنٹو پالے کے مرنے کے کئی برس بعد تک بھی مقامی لوگ اپنی گھروں کو ویمپائر سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سربیا کے ویمپائر کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ خون سے بھرے بلبلے شمشابت رکھتا تھا، اور اگر اسے پنکچر کیا جائے تو وہ غبارے کی طرح پھٹ جائے گا۔ لوگ اس سے حفاظت کے لیے اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں پر خاردار پودے لگا کر رکھتے۔ میڈوویڈیا اور کسل جیو دونوں سرحدی علاقوں میں واقع تھے جو صدیوں کی عثمانی حکومت کے بعد 1970 کی دہائی میں ہیبسبرگ سلطنت کے زیر نظام آ گئے۔ پروفیسر روتھنر کا ماننا ہے کہ ویمپائر کی ان افواہوں نے اس لیے بھی توجہ حاصل کی کیونکہ یہ واقعات ان تنازعات علاقوں میں رپورٹ ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان واقعات کے پس منظر میں سلطنت عثمانیہ اور مغرب کے درمیان پایا جانے والا تنازع بھی موجود ہے۔ پروفیسر بون اس بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ 1983 میں ویانا کے دوسرے ناکام محاصرے کے بعد ویمپائر عیسائیت کے لیے ترک خطرے کے متبادل کئی نمائندگی کرتے ہیں۔ 18ویں صدی کے وسط میں ہیبسبرگ سلطنت میں ویمپائر سامنے آنے کے نئے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ 18ویں صدی کے وسط میں ویمپائر سامنے آنے کے نئے واقعات بھی رپورٹ ہوئے، لیکن اس وقت تو ہم پرستانہ عقائد کو روکنے کے لیے کسی بھی تصوراتی مخلوق کے خلاف جنگ کی اجازت نہ تھی، لیکن پھر جلد ہی ویمپائر ایک مخلوق شکل میں دوبارہ سامنے آئی۔ پروفیسر روتھنر کہتے ہیں کہ رومانوی دور میں ویمپائر پھولے ہوئے سرخ چہروں والے نہیں بلکہ خوبصورت اور ہلکی رنگت والے اشرافیہ تھے۔ دور جدید کا کرشماتی اور انتہائی نفیس ویمپائر 1819 میں انگریز مصنف جان ہولڈوی کتاب دی ویمپائر کی اشاعت کے ساتھ پیدا ہوا۔ سن 1997 میں برام سٹوکر کے ناول ڈریکولا کو اب بھی ویمپائر کے بارے میں ایک بہترین ناول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔